اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی سٹوری کا آخری پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ جانی کو توقع ہی نہیں تھی یوں ایک گدڑ اس کا راستہ روک لے گا۔ گدڑ جو اپنی ازلی بدزلی کی وجہ سے ضرب المثل ہے، اس کے سامنے اکڑا ہوا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب وہ مادہ گدڑ نے بچے دے رکھے ہوں تو وہ نہ ڈر ہو جاتی ہے اور اکثر انسانوں سے ڈرنے کی بجائے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی، وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صرف ڈرانا چاہ کر یہ بھاگ جائے۔ وہ اپنی راہ لے اور اس کو رہ کر راما کا خیال آ رہا تھا۔ وہ انتظار کرتی ہوگی اکیلی، واپس ہی نہ چلی جائے کہیں۔ اسے خیال آیا اکیلی بیٹھنے سے اچھا ہے واپس چلی جائے، اس نے سوچا، اور پھر ایک بار گدڑ کو دھتکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اس کی گدڑ سے جان چھوٹی، اس نے شکر ادا کیا اور اپنی راہ ہو لیا۔ وہ کنویں پر پہنچا تو راما وہاں نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر کنویں کی منڈیر پر ٹک گیا۔ دور کہیں سے کسی گدڑ کے رونے کی آواز آئی، آواز میں بھیانک سا درد تھا۔ جانی کو ایک لمحے کو وہ گدڑ یاد آ گیا، اس کے لبوں پہ خود بخود تبسم آ گیا۔ وہ بہت دیر تک کنویں پر بیٹھا رہا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ انتظار کر کر کے راما جا چکی ہے، اور راما واقعی ہی جا چکی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی محبوبہ بے بسی کی عالم میں اس کی لالٹین کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جانی کی ہی لالٹین ہے۔ جانی بہت دیر تک یوں ہی وہاں بیٹھا رہا اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ صبح اندان گاؤں میں راما کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ صبح جب لوگ پانی بھرنے آئے تو ان میں سے کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی ادھ کھلی بے جان آنکھیں کنویں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ جانی گھر دودھ دے کر ناشتہ کر کے واپس ڈیرے پر ہی آ گیا۔ اسے رہ کر رات لیٹ ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جب اختر اور رنجیت اس کے ڈیرے پر پہنچے، انہوں نے جو بتایا وہ جانی کے ناقابل قبول تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے، راما مر چکی ہے۔ اس کے دوست اس سے اتنا بھیانک مذاق نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو سکتہ ہو گیا، چپ لگ گئی۔ اختر اور رنجیت اسے بلا رہے تھے مگر وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ خلا میں دور کسی نقطے پر نظریں جمائی رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ رنجیت اور اختر بھی جانتے تھے۔ اس نے رنجیت اور اختر کے ساتھ راما کے کریا کرم میں بھی شرکت کی، مگر کہ کسی سے نہ ملا، نہ کوئی بات کی۔ جیسے گیا چپ چاپ ویسے ہی واپس آ گیا۔ جانی کو زندہ دیکھ کر مدھو کو اس کے دوستوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کون تھا؟ سب نے خود سے ہی ایک سوال کیا۔ راما کے کریا کرم کے بعد اسی رات مدھو اور اس کے دوست خوشی کی بجائے غم میں بوتل پہ بوتل خالی کیے جا رہے تھے۔ ان کو راما کا غم نہیں تھا، مدھو کو اپنے بھائی کا غم تھا، جو غلطی سے جانی کے بدلے اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ راما کے کریا کرم تک جب اس کا بھائی نہیں آیا تو کسی کو اس کی طرف بھیجا گیا۔ پتا چلا وہ تو رات کو ہی پیدل واپس چلا گیا تھا۔ کسی کو کچھ پتا نہ تھا وہ کہاں گیا ہے، سوائے مدھو اور اس کے دوستوں کے۔ مدھو بے تحاشا رویا تھا، مگر اس نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نفرت، حسد اور رقابت نہیں اس کے ہاتھوں اس کا بھائی مروا دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بوتل پہ بوتل خالی کر کے وہ اس کے بعد اچانک اٹھا۔ میں پتا کو سب بتا دوں گا، ابھی بتا دوں گا، مدھو نے کہا اور باہر کو لپکا۔ عین اسی لمحے اچانک 3 سائے مدھو کی حویلی میں کودے اور ان کو سنبھلنے سے پہلے ہی قابو کر چکے تھے۔ یہ جانی، اختر اور رنجیت سنگھ تھے۔ مدھو نے نشے میں سب بک دیا، اور یہ بھی کہ اس نے جانی سمجھ کر اپنے ہی بھائی کو مار گاڑا تھا۔ مدھو کو دیکھ کر جانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دے۔ ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے بھوسا اور کاٹ کباڑ ڈال کر بچی کچی شراب ان پر انڈیلی اور آگ لگا دی۔ جب تک لوگوں کو علم ہوتا ان کی ہڈیاں بھی جل چکی تھی۔ اگلی جمعرات جانی نے لالٹین اٹھائی اور اپنے راستے ہوتا کنویں پر پہنچا۔ کنواں خالی دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بے آواز رویا۔ وہاں سے وہ شمشان گھاٹ گیا جہاں اس کی محبوبہ کا کریا کرم کیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر جانی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ راما کے مرنے کے بعد جانی پہلی آنے والی جمعرات کو ہی یہاں آیا تھا، اور آج پہلی بار وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ایسے کہ پتھر دیکھتے تو وہ بھی بلک پڑتے۔
اور پھر تقسیم ہند کے بعد پاکستان وجود میں آیا تو بہت لوگ ادھر سے ادھر گئے. ان میں راما کا پریوار بھی تھا مگر راما نہیں تھے. اسے اپنے محبوب کے وطن کی مٹی میں ہی رہنا تھا شاید. خوش قسمتی سے جانی کا گاؤں بھی پاکستان کی حدود میں آیا تھا. سامان کو کہیں نہیں جانا پڑا. وقت بدلا، لوگ بدلے، مگر جانی کا معمول نہ بدلا. وہ ہر جمعرات کو کنویں پر آتا، وہاں سے شمشان گھاٹ جاتا اور واپس آ جاتا. اس نے زندگی بھر شادی نہیں کی. لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ہر جمعرات کوئی بتی آتی ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ بھوت پریت ہے. جانی بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس نے اپنا معمول نہ بدلا. اور پھر ایک رات جانی خاموشی سے راما کے پاس چلا گیا، مگر بتی پھر بھی آتی رہی. پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 70 سال سے اوپر ہو چلے مگر بتی کا کبھی ناغہ نہ ہوا. بتی آج بھی آتی ہے. لوگ اب بھی بھوت پریت ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بتی لالٹین کی پاک محبت کی وہ روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی. امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.